میں نے بڑی مشکل سے، کیونکہ یہ کام حکمرانوں کا تھا، میں نے آرمی چیف کو ریکویسٹ کیوں کی کہ ان کے پاس ایک منظم ادارہ ہے. میں نے کراچی اس خاتون کے بارے میں جب دیکھا کہ 5 بیٹیوں کی ماں ہے اور وہاں پہ آپ جا کے فوت ہو گئی، جو بیٹیاں کس انتظار بیٹھتی وہ آٹا لے کے آئیں گی اور ہم کھائیں گے. ہم آبادی کے لحاظ سے ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں آبادی میں 50 سے 55 لاکھ. کیا ہم نے اس حساب سے اپنی زراعت کو بڑھایا ہے؟ چائنا نے موزے تل نے یہ کام شروع کیا تھا، ہمارے ہاتھ سے نہیں. السلام علیکم ناظرین، نیوز فیوز ود حسن کے ساتھ میں ہوں حسن علی. آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج جس ایشو پہ بات کرنے کے لیے یہ ویلاگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، انتہائی اہم ایشو اس لیے ہے کیونکہ اسی چیز کے نام پہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ اسی کا ملک ہے. لیکن آج اسی چیز پر لوگ مر رہے ہیں، لوگ اس کے لیے لڑ رہے ہیں. اس بھوک افلاس کی سے بھری اس زندگی میں آٹے کی حصول کی جو تگودو ہے وہ کس قدر ہو چکی ہے اور اس میں کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ آئے روز خبروں میں آپ دیکھتے رہے ہوں گے. آج پشاور پریس کلب میں ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں کسان اتحاد پاکستان کے جو صدر ہیں خالد کھوکھر، انہوں نے ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف توجہ مبذول کروائی جس پہ سب کی توجہ ہونی چاہیے تھی اور توجہ ہے بھی، لیکن اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا. جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس مشکل کا حل نکالنا ہے وہ اس کی طرف سنجیدہ نہیں ہیں. اور اندازہ کیجئے کہ ہمیں بچپن سے معاشرتی علوم میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہم نے اس کی زراعت کے ساتھ کیا کیا؟ ان 70 سالوں میں اس زرعی ملک کو ہم کس نہج پہ لا چکے ہیں کہ آج قطاریں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں کی قطار لگی ہوئی ہے جس میں خواتین، بوڑھے، جوان سب لائنوں میں لگے ہوئے ہیں صرف 10 یا 20 کلو آٹا کی اس بوری کے حصول کے لیے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا قطعی طور پہ مشکل نہیں ہے کہ ہم نے جو ذمہ داران رہے ہیں ہمارے اس ملک میں، برسر اقتدار رہے ہیں، انہوں نے کس قدر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کی سنجیدگی اور درد دل کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان جیسے جسے زرعی ملک کہا جاتا رہا، اس میں لوگ آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگ رہے ہیں صبح سے شام تک، اور کئی ایک کو آٹا نصیب ہو جاتا ہے اور کئی ایک آٹے کے حصول کی امید لیے اس دنیا سے ہی کوچ کر جاتے ہیں. میں آپ کے اور اس پریس کانفرنس میں ہونے والی جو بات چیت ہے اس کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، لیکن میری ایک گزارش ہے عوام سے بھی اور اس ملک کے ذمہ داران سے بھی کہ اپنے جو قبلے ہیں انہیں درست کر لیجئے، خدا کا خوف کچھ اپنے دل میں باقی رکھیے تاکہ زندگی کے جو شب و روز ہیں وہ حیا عزت میں گزر سکیں اور ترقی کا جو سفر جسے صرف الفاظ میں اور کاغذات میں یاد کیا جاتا ہے اب وہ عملی طور پہ اس پہ پیش رفت ہو سکے. یہ پریس کانفرنس دیکھیے، خالد کھوکھر صاحب کی بات چیت سنیے، ان کا موقف سنیے. انہوں نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا، میں اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا کچھ مختصر سی، کہ انہوں نے مجبور ہو کے آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ملک کی زراعت کا جو شعبہ ہے اس کو براہ راست آرمی جو ہے وہ دیکھے، کیونکہ ان کے مطابق جو جمہوری نظام کے سو کالڈ جمہوری نظام میں منتخب ہوتے رہے جو نمائندے، انہوں نے تو اپنی سنجیدگی سے یہ حال کر دیا کہ آج پاکستان جیسا زرعی ملک جو ہے وہ اپنے تمام تر ہمسایہ ممالک سے دیگر شعبوں کی طرح زراعت میں بھی کافی پیچھے رہ چکا ہے. تو اس پہ سوچنا ہوگا، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ پریس کانفرنس دیکھیے، ان کی بات چیت سنیے اور آپ بھی فیصلہ کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے. خالد محمود کھوکھر، پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد. 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ہم تقریباً ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، اس طرح ہم تمام سیڈ باہر سے، موسٹلی سیڈ زیادہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ریسرچ پہ توجہ نہیں کی. ہمارا اگر برازیل نے چند سالوں میں ترقی کی تو اس نے اپنے ریسرچ کا بجٹ 1.75 کرا. یہی وجہ کہ وہ زراعت پر اوپر چلا گیا اور ہم اوپر نہ چل سکتے.
ہم آبادی کے لحاظ سے ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں آبادی میں 50 سے 55 لاکھ. کیا ہم نے اس حساب سے اپنی زراعت کو بڑھایا؟ ہم بڑھا سکتے ہیں. میں بلکہ یہاں تک کہ دنیا میں 21 ممالک میں یہ ماڈل ہے، 21 ممالک میں، دنیا کے 21 ممالک میں ماڈل ہے جہاں پہ کسان اور جوان مل کے کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ الگ کو تنخواہ لیتے ہیں. اللہ بھائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے کو ناراضگی ہے. فصلوں کا نقصان، رب کی ناراضگی، ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. آج اگر ہم نے یہ نہ سوچا، اپنی زراعت نہ بڑھائی، پر ایکڑ پیداوار نہ بڑھائی، ریسرچ پہ توجہ نہ دی، کاشتکار کی پیداواری لاگت کو کم نہ کیا گیا، سبزی نہیں ہو سکتی، ایسا سن فلاور نہیں ہو سکتا. ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھ دی ہے. میں ایک دوسرے کے تنقید کے علاوہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا. ہم کسی وقت لائل پور تھا 60 کی دہائی میں کرتے ہیں کہ ہم لائل پور ماڈل ہے. ہم نے اس سے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی، اپنے بچوں کو بابو بنا کے باہر نکالا، ریسرچ نکال دی وہاں سے. میں تمام صوبوں میں جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے ہمراہ کہ مجھے اس وقت بڑی تکلیف پہنچی جب میں نے دیکھا کہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگی ہوئی ہیں اور 1000 کے آٹے کے اوپر اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں. یقین کر لیں میں شرمندہ ہوں، کیونکہ جو کسان ہے وہ نیب خدا ہے. اللہ کا دیا ہوا رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. کسان محب وطن ہے کیونکہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. اچھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کوئی بھوکا ہے کوئی کون. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آج 1000 روپے کی خاطر میں ان خواتین کو شہید کہوں گا. وہ شہادتیں لے رہی ہے، موت لے رہی ہے اپنے لیے، کیونکہ ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں پیچھے. میں نے کراچی اس خاتون کے بارے میں جب دیکھا کہ 5 بیٹیوں کی ماں ہے اور وہاں پہ جا کے فوت ہو گئی، جو بیٹیاں کس انتظار میں بیٹھی وہ آٹا لے کے آئیں گے اور ہم کھائیں گے. کاش ہماری حکومت آج سارے کام چھوڑ کے اس پہ لگی ہوتی. آج ہم 3 ملین ٹن ہم گندم میں شارٹ ہوتے ہیں. اگلے سال مجھے اور بھیانک سال نظر آ رہا ہے. وجہ آج ہم اس کے پاس نہ کریں. میں نے بڑی مشکل سے، کیونکہ یہ کام حکمرانوں کا تھا، میں نے آرمی چیف کو ریکویسٹ کیوں کی کہ ان کے پاس ایک منظم ادارہ ہے اس فوڈ سیکورٹی میں، وہ اسی ملک کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، اسی عوام کا پیسہ ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جس طرح آپ نے بلوچستان میں رقبے آباد کر کے کچھ کیے، اسی طرح باقی رقبے بھی آباد کیے تھے اور ہمارے چھوٹے کاشتکاروں میں رقبے تقسیم کیے تھے. کارپوریٹ سیکٹر کو لایا جائے، اس سے انویسٹمنٹ کرائی جائے، کیونکہ کاشتکار جدید ریسرچ نہیں اپنا سکتا، جدید مشینری نہیں لا سکتا. پاکستان